الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء مع الجود والعطاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. احباب گرامی قدر، رب ذوالجلال نے اپنی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ سچا میرے نبی کو بنایا اور سب سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والے میرے نبی ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. سیدنا عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے صحابی ہیں. یہ اپنا واقعہ اس زمانے کا بیان فرما رہے ہیں کہ جب کہ میرے کریم آقا نے ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں تھا. شاید میرے کریم آقا رسول عربی نے اپنی مبارک زندگی کی 25 یا 30 سال گزارے ہوں گے. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے میرے کریم آقا نے. ابھی اس واقعہ کے کئی سال بعد حضور نے بتایا تھا دنیا والوں کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اس وقت مکہ مکرمہ والے آپ کو صرف صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے. عبداللہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے باہر ایک وادی میں، وادی کہتے ہیں ادھر ادھر پہاڑ ہوں، درمیان میں جو جگہ باقی ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں ایک وادی میں میں ان کے ساتھ باقی گفتگو تھا. اس وقت ان کو صرف اور صرف لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے کہ ایسی ذات بابرکات کہ جس کی سچائی اور دیانتداری پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی. میرے کریم آقا رسول اللہ سے دوران گفتگو عبداللہ کہنے لگے کہ اے صادق و امین، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے. یہ کام کچھ لین دین کا تھا. یہ بھی تاجر تھے، میرے نبی بھی تاجر. کہنے لگے مجھے آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر ہو آؤں، آپ میرا انتظار کر لیں؟ کیا آپ میرے آنے تک یہاں میرا انتظار کریں گے؟ کھڑے کھڑے میرا انتظار کریں. میرے قریب فرمانے کے ٹھیک ہے، میں تیرے آنے تک یہاں کھڑا ہو کر تیرا انتظار کرتا ہوں. عبداللہ چلے گئے. رب کائنات کی قدرت دیکھیے. عبداللہ کو یاد ہی بھول گیا کہ میں نے رسول رحمت سے وعدہ کیا تھا. سارا دن بیت گیا، رات آ گئی، ہر چہار جن بندیلے چھا گیا. پھر رات کے بعد صبح فجر طلوع ہو گئی، اگلے دن کا سورج نکل آیا، دوپہر آ گئی. آنکھ کی طرح اگلتے ہوئے سورج کی دھوپ، وہ بھی گزر گیا سارا دن. پھر اگلا دن آ گیا، دن ڈھلا تو پھر عبداللہ کو یاد ہے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں آتا ہوں. عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر اب اچانک ان سے ملاقات ہوگی صادق و امین سے تو مجھے حیا آئے گا، شرمندگی ہوگی. مجھے فرمائیں گے کہ تو آیا کیوں نہیں. معلوم نہیں کتنی دیر تک وہ کہاں کھڑے رہے ہوں گے. اس زمانہ میں گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں. خیال کیا جب سورج اوپر آیا تھا اس وقت ان سے گفتگو کر رہا تھا، پھر دوپہر ہوئی ہوگی، شاید وہ کب واپس آئے ہوں گے. اب اچانک ملاقات ہوگی تو مجھے شرمندگی ہوگی. کیوں نہ ہو، باقاعدہ طور پر میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگ لیتا ہوں. عبداللہ بن ابی حمزہ کہتے کہ میں ان کی تلاش میں نکلا. مکہ مکرمہ کے گلی کوچہ و بازار میں ان کو ڈھونڈا مگر نہ ملے. ارد گرد میں نے دیکھا مگر کہیں بھی ان کا سراغ نہ ملا. میں حضرت ابو طالب کے دروازے پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر تشریف لائے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بھتیجے کو میں نے ملنا ہے، کہاں ہے؟ فرمانے لگے میں خود پریشان ہوں، چند ایک دن سے مجھے مل نہیں رہے ہیں. عبداللہ بن ابی حمزہ کہتے ہیں پھر انجانے میں میرے قدم اس جانب اٹھ گئے جہاں کھڑے میں نے ان سے وعدہ لیا تھا. عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس وادی میں پہنچا تو دیکھ کر میری حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ میرے آقا وہیں کھڑے تھے. یہ جملہ کہنا بڑا آسان ہے جو میں نے کہہ دیا، مگر تھوڑا سا غور کریں. کیا سارا دن بھی وہیں کھڑے رہے ہوں گے؟ ساری رات بھی کھڑے رہے ہوں گے؟ کیا بھوک اور پیاس سے ستایا نہ ہوگا؟ کیا حوائج ضروریہ پیشاب و پخانہ کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی؟
क्या थकावट नहीं हुई थी, क्या नींद नहीं आई थी, क्या उगलते आग सूरज के नीचे कोयलों की तरह तपती हुई रेत पर इसी जगह खड़े रहे। अब्दुल्ला कहते मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई। मेरे करीम आका ने इजहार नाराजगी नहीं फरमाया, बस इतना फरमाया, अब्दुल्ला तो ने मुझको मुशक्कत में ढाल दिया, मैं उस वक्त से लेके अब तक यहीं खड़ा तेरा इंतजार कर रहा हूं। अब मैं आपको अल्लाह की इज्जत की कसम देकर सवाल करता हूँ, बताइए इससे बढ़कर कोई वादे की वफा करने वाला हो सकता है? बताइए, है कोई कायनात में अल्लाह के अलावा कोई इससे बढ़कर वादे की वफा करने वाला? याद रखिए, फिर मेरे नबी ने वादा फरमाया है कि मन सल्ला अलैहि मर्रा सल्लल्लाहु अलैहि अशर मर्रा, ये मुझ पर एक बार दरूद पाक पड़ेगा, अल्लाह उस पर 10 बार रहमत नाज़िल फरमा देगा। ये वादा किससे फरमाया है? उस ज़ात ने जिससे बढ़कर वादे की वफा करने वाला कोई अल्लाह ने पैदा किया ही नहीं। फिर मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए, सुस्ती क्यों करते हो? सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अवामी ग्रामी कदम उलमा ज़िवकार, आप सबको माह रबीउल नूर शरीफ मुबारक हो। बिहम्दिल्लाह ताला सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ताला, आज उस माह मुकद्दस की पहली रात है और कल इस माह मुकद्दस का पहला दिन। रब्बी जुल जलाल खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, ए महबूब मुकर्रम अलैका सलातो सलाम, इन लोगों के सामने ऐलान फरमाइए, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों का तज़किरा कीजिए। कि बना अल्लाह के दिनों का तज़किरा कीजिए, जिक्र कीजिए, अल्लाह के दिनों का क्या कीजिए? जिक्र कीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, कायनात में सब कुछ है किसका? जी, कायनात में है किसका? अल्लाह का। तो फिर सारे दिन किसके हैं? जी, अल्लाह के दिन है। तो अल्लाह क्या फरमाता है कि अल्लाह के दिनों का तज़किरा करो। क्या बना अल्लाह के दिनों का? हफ्ता किसका है? इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, सब अल्लाह के हैं। फिर अल्लाह तो फरमाता मेरे दिनों का जिक्र कर। क्या रोजाना इसका रट्टा लगाया करें, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, ये रट्टा लगाए जिक्र करना है, अल्लाह का जिक्र करना है। तो क्या होता है? अल्लाह अल्लाह करते रहो। नबी का जिक्र करना, क्या दुरूद पाक पढ़ते रहो। तो अल्लाह के दिनों का जिक्र करना रब फरमाता है, हुक्म है, फर्ज है। जो अल्लाह का हुक्म होता है वो क्या होते हैं? फर्ज होते हैं। अल्लाह फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए महबूब मुकर्रम के सामने अल्लाह के दिनों का जिक्र फरमाइए। कोई बंदा हदीस बार का सारे के सारे एक एक वर्ग तलाश कर ले, एक एक सतत देख ले कि मेरे नबी ने खड़े होकर फरमाया हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल। किसने पूछा हो क्या कर रहे हैं? वो आपने फरमाया, अल्लाह फरमाता अल्लाह के दिनों का जिक्र करो, मैं जिक्र कर रहा हूँ। इब्न अब्बास फरमाते मेरे नबी ने इसकी तफसीर ये बयान फरमाई है कि जिन दिनों में अल्लाह ने अपने बंदों पर नेमतें नाज़िल की हैं उन दिनों को मनाओ। इसका माना क्या बनता है? अल्लाह ने जिन दिनों में अपने बंदों पर नेमतें नाज़िल फरमाई हैं उन दिनों को मनाओ। सोचिए, रब्बे कायनात ने खुद मनाने का हुक्म ही नहीं दिया बल्कि उसकी फजीलत भी बयान फरमाई। रब्बे करीम फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इस बेशक नहीं हमने कुरान को किस रात नाज़िल फरमाया जो लैलतुल, अल्लाह ने उसको लैलतुल क़द्र फरमाया है। लैलतुल क़द्र का माना क्या है? कदर वाली रात। लैलतुल क़द्र का माना क्या है? कदर वाली रात। फिर उसका एहसास दिलाने के लिए सवालिया अंदाज में, इस्तफामी अंदाज में फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ओए कुरान के कारी तो क्या जानता है लैलतुल क़द्र की शान क्या है? मैंने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको नाज़िल फरमाया लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका, ए कुरान के कारी तुझे क्या अदराक है? तेरी अकल, तेरी फहम, तेरा शऊर, तेरी दानाई, तेरा इल्म, तेरे मिनाज उस तक पहुंच ही नहीं सकता। तू क्या जानता है लैलतुल क़द्र क्या है? बताऊं तुझको लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये एक रात 1000 महीने से बेहतर है। ये एक रात 1000 महीने से बेहतर है। क्यों बेहतर है? इसलिए कि इस रात रब्बे कायनात ने
قرآن کو نازل کیا، اس لیے کہ صراط رب کائنات نے، اور سارا قرآن تو ایک رات پہ نازل نہیں ہوا، 27 سال تک نازل ہوتا رہا تھا، ایک رات میں تو سارا قرآن نازل ہی ہوا، لیکن جس دن جس شب ابتدا ہوئی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ رب کائنات آسمان دنیا پہ منتقل اس کو فرمایا تھا، بعض فرماتے ہیں کہ پہلی وحی اس شب نازل ہوئی تھی جس رات گو یوں کہیے قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، رب کائنات جل مجد الکریم نے اس رات کو 1000 رات سے افضل، خیر لیلۃ القدر خیر، یہ ایک رات بہتر ہے من الف شہر، 1000 مہینے سے، کتنی بہتر ہے؟ 1 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر، یہ تو میرا اللہ جانتا ہے، فرماتا ہے یہ بہتر ہے 1000 مہینے سے، مقام غور ہے، اگر قرآن کریم نازل ہونے والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے تو جس رات صاحب قرآن تشریف لایا وہ کتنی بہتر ہوگی، وہ کتنی عزتوں والی ہوگی، وہ کتنی عظمتوں والی ہوگی۔ پھر صحیح حدیث سے بارکہ ہے، میرے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، کوئی بھی الجھن ہوتی تھی، کوئی بھی ذہن میں ایسا خدشہ ہوتا تھا، ذہن میں کوئی تردد پیدا ہوتا تھا، ذہن میں کوئی خیال آتا تھا، تو وہ پوچھنے کے لیے میرے نبی کے دربار میں آ جایا کرتے تھے، جانتے تھے نا کہ ہمارے کریم آقا جانتے ہیں اس کا جواب کیا ہے، ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ سبب اس کا یہ بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے لیے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین، کوئی بھی خشک و تر شے ایسی نہیں مگر یہ کہ میں نے وہ سب کچھ اس بیان کرنے والی کتاب میں ذکر فرما دیا۔ کل تک اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی ہم لوگوں کو، آج پتہ چل جاتا ہے، موبائل کی چھوٹی سی چپ یا وہ کارڈ ہوتا ہے، بڑی بڑی کتابیں اس میں آ جاتی کہ نہیں آ جاتی، اس کی میموری میں آ جاتی ہے نا، اس کی میموری میں آ جاتی ہیں۔ کوئی ایک آدمی اس کو سامنے لا کر وہ چھری سے کھروچنا شروع کر لے، میں کتابوں کو نکال لوں گا، نکل آتی ہیں؟ نہیں نکل آتی نا، حالانکہ اس میں ہیں۔ رب فرماتا میں نے قرآن میں سب کچھ ذکر فرما دیا، پھر میرے اللہ نے میرے نبی کے لیے فرمایا، یاد رکھیے سبحان اللہ، پہلا یہ جملہ جو میں نے عرض کیا قرآن کی آیت مبارکہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، سوچی ذرا قرآن کی فصاحت و بلاغت، وَلَا رَطْبٍ کوئی بھی تر شے ایسی نہیں ہے، وَلَا يَابِسٍ نہ ہی کوئی خشک شے ہے، دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک کیا تر اور دوسری کیا، تیسری کوئی چیز ہے، سوچی ذرا، پوری کائنات میں نگاہ دوڑا کے دیکھیں، اللہ نے فرمایا کوئی خشک شے یا تر شے ایسی نہیں مگر یہ کس بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ کوئی تیسری شے ہے خشک اور تر کے سوا؟ بتائیے بلا، نہیں چپ نہ کیجیے، مجھے آپ نے بتانا ہے، خشک اور تر کے سوا کوئی دوسری چیز تیسری چیز ہے کوئی؟ جی یار تو میری گل دی سمجھ بھی ہوندی کہ کوئی نہیں ہوندی، دسو نا، سچ بول دے ہو، میری گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ پتہ جو چپ کر کے بیٹھے نہیں، پتہ نہیں سمجھ آؤں دے کہ نہیں آندے، یہ میرا بولنا بیکار ہے تو میں گفتگو ختم نہ کر دیا، نعرہ تکبیر آؤں ہے، میری گل دی تم سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی؟ سچ بول دے ہو، مینوں تہاڈی ہجے تک نہیں آئی، تمہیں تو میری گل دی سمجھ آئی پر تہاڈی سمجھ مینوں، تسی مینوں دسو خشک تے تر شے تو سوا کوئی ہور شے ہے؟ پھر من جانا کہہ دے اچھی، کوئی شے ہے خشک تے تر تو سوا؟ رب کائنات جل مجد الکریم کا انداز فصاحت و بلاغت ہے، یہ دو جملے کہہ کے کوئی بھی خشک و تر شے ایسی نہیں مگر یہ کس کتاب مبین کے اندر موجود ہے، پتہ چلا کہ ساری کائنات کے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں۔ پھر بات یہ ہوتی ہے کہ میں کسی چیز کو یا تو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، کیا بولا؟ یا تو جانتا ہوں یا بطور مثال آپ مجھے پوچھیں یہ میک کتنے کا خریدا گیا ہے، یا میں جانتا ہوں یا تیسری چیز بھی ہوتی ہے، بتائیے نا بنا،
یا میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ اونچی آواز میں نعرہ لگاؤ، ہاتھ ہلا ہلا کے میرا ساتھ دو، میں نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ شعر پڑھو. میں کوئی بات پوچھوں تو جواب تو دے دینا. بتائیے بھلا کوئی آدمی مجھ سے پوچھے شاہ صاحب یہ مائکرو فون کس کمپنی کا ہے، یا تو میں جانتا ہوں یا تیسری چیز بھی ہوتی ہے. رب فرماتا ہے محبوب مکرم وعلمک ما لم تکن تعلم، جو بھی تم نہیں جانتے تھے میں رب نے سب کچھ بتا دیا. آپ کو کچھ چیز باقی رہ گئی؟ اے محبوب جو بھی وعلمک، اور تم کو سکھا دیا، علم دے دیا، تعلیم دے دی، بتا دیا. ما لم تکن تعلم، جو بھی تم نہیں جانتے تھے محبوب سب میں نے تجھے بتا دیا. پھر قرآن کریم کے لیے یہ فرما کر وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ قرآن میں ہر خشک و تر شے کا ذکر کر دیا. پھر ارشاد فرما دیا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان نے قرآن نبی کو سکھا دیا. وہ قرآن رب نے نبی کو سکھا دیا. پھر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کے نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو گنا نہیں سکتے. آسمان کے ستاروں کی گنتی کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، زمین کے ذرات کی گنتی کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے مگر کافر نہیں. لیکن یہ کہہ دے گا کہ میں اللہ کی نعمتوں کو گن سکتا ہوں، کافر ہو جائے گا کہ اللہ سے قطعی کا انکار کرے گا. رب فرماتا نہیں گن سکتے، تم کو وہ گن سکتے ہو. پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ آسمان کے ستارے کیا، زمین کے ذرات کیا، کائنات کی ہر شے کیا، وہ گنی جا سکتی ہے مگر رب کی نعمتیں. وہ اللہ اتنی نعمتوں والا میرے نبی کو فرماتا ہے اے محبوب مکرم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہ ساری نعمتیں میں نے تجھے مصطفیٰ کو دے دی. وہ ساری نعمتیں میں نے تجھے. تو اب کون سی شے میرے نبی سے چھپی باقی رہ گئی؟ قرآن مجید فرقان پھر جس نبی پہ نازل ہوا، وہ نبی جس ماہ مقدس میں تشریف لایا، بحمد اللہ تعالیٰ آج اس کی پہلی شب ہے. میں کہہ رہا تھا صحابہ ہر شے پھر پوچھنے کے لیے میرے نبی کے دربار میں آتے تھے. یہی بتا رہا تھا نا، کیوں کہ اللہ نے سب کچھ ان کو بتا دیا تھا. جو لوگ عرب شریف میں حجاز مقدس میں کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، یا جن کا عربی سے کوئی تعلق و پالا ہے یا کئی مرتبہ عمرے پر گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اہل عرب کے ہاں دنوں کے نام کیا ہیں. بعض ادھر سے گھڑی لے کے آتے ہیں نا، ان پر بھی دنوں کے نام ہوتے ہیں. ہفتے کو کہتے ہیں کیا بنا سیچل ڈے. یار میں انگریزاں کی گل نہیں کرن ڈیا ہوا، اسی جعلی انگریز بڑی شوق نال بنتے ہیں. میں عرب کی گل کرتے ہیں، تسی انگلینڈ پہنچ گئے ہو. ہفتے کے دن کو یوم السبت کہتے ہیں، اتوار کے دن کو یوم الاحد کہتے ہیں. کیا بلا یوم الاحد؟ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ پہلا دن. کیا بنتے ہیں؟ پیر کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الاثنین. کیا کہتے ہیں؟ دوسرا دن. منگل کو یوم الثلاثہ تیسرا دن. بدھ کو یوم الاربعہ چوتھا دن. جمعرات کو یوم الخمیس پانچواں دن. اس کے بعد کون سا دن ہونا چاہیے تھا؟ چھٹا دن. میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پہلا دن کون سا بنا؟ اتوار کا. پہلا دن اتوار کا، دوسرا دن پیر، تیسرا دن منگل. وہ منگل نہیں کہتے، یوم الاحد یوم الاثنین کہتے. اثنین نہیں کہتے، وہ اثنین ہے دراصل لفظ. یوم الاحد یوم الاثنین یوم الثلاثہ یوم الاربعہ. چوتھا دن کون سا ہوا؟ یار عجیب گل نہیں. چوتھا دن بدھ کا دن کون سا ہے؟ پہلا دن اتوار کا، دوسرا دن پیر کا، تیسرا دن یوم الاربعہ چوتھا دن، یوم الخمیس پانچواں دن. آگے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ چھٹا دن. اس دن کا نام کیا رکھ دیا؟ یوم الجمعہ. پھر آگے چھٹا دن کیا بن گیا؟ یوم السبت. صحابہ نے کہا کہ اصل یہ کیا ہوا؟
پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، پھر جمعہ، پھر اگلا دن۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ جمعے کو چھٹا دن کیوں نہیں کہا گیا؟ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعے کو میرے قریب نے مسکرا کے فرمایا اس دن تمہارے جد امجد حضرت آدم کی خاک کو جمع کیا گیا تھا، اس لیے اس کا نام یوم الجمعہ ہے، اس لیے اس کا نام یوم الجمعہ ہے۔ پھر فرمانے لگے تم جانتے ہو جمعہ کے دن آدم کی خاک کی جمع نہیں کی گئی تھی، آدم کو پیدا بھی جمعہ کے دن ہی کیا گیا ہے۔ آدم کو پیدا بھی جمعہ کے دن کیا گیا۔ پھر فرمانے لگے جمعہ کے دن آدم کو دنیا پر بھیجا گیا تھا اور آدم کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی ہے، میں جمعہ کے دن کو یوم العید قرار دیتا ہوں۔ کیا بنا جمعہ کے دن کو یوم العید؟ پھر یہ بھی فرمایا تم جانتے ہو جمعہ کے دن بھی، یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، تم اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہو تمہارا رب عطا فرما دے۔ سنی ہے حدیث مبارکہ نے آپ نے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے تم جو بھی مانگتے ہو تمہارا رب تمہیں عطا فرما دیتا۔ علماء فرماتے ہیں وہ گھڑی حضرت آدم کی ولادت کی گھڑی ہے، وہ گھڑی حضرت آدم کی ولادت کی گھڑی ہے۔ اور حضرت آدم کتنی مرتبہ پیدا ہوئے بتائیے نا یار، کوئی پریشان کن سوال تو میں کرتے ہی نہیں ہوں آپ سے، میں کوئی پبلک سروس کمیشن کا امتحان تو آپ سے نہیں لے رہا، بالکل سادہ سادہ سوال کرتا ہوں، انسان کتنی مرتبہ پیدا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ۔ حضرت آدم کتنی مرتبہ پیدا ہوئے؟ کس دن پیدا ہوئے؟ ہم ہر 8ویں دن مناتے ہیں، اپنے نبی کا دن تو سال کے بعد مناتے ہیں، نبی کا دن تو سال کے بعد مناتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ پیدا ہوتے ہیں ہر سال مناتے ہو، اور بھی آدم ایک مرتبہ پیدا ہوتے تھے، ایک مہینے میں 4 مرتبہ ہم مناتے ہیں، ایک دن میں ایک مہینے میں 4 مرتبہ مناتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات بھی تو اسی دن ہوئی تھی، پھر تو مناتے ہو؟ حضرت آدم کی وفات بھی تو جمعہ کے دن ہی ہوئی تھی، اور پھر بھی مناتے ہیں۔ ہم منائیں تو آپ ہمارا انکار کر دیں، میرے نبی نے منایا اور منانے کا حکم دیا ہے، منایا بھی، منانے کا حکم بھی دیا کہ یہودی حضرت فاروق اعظم کے پاس ہے، کہنے لگا عمر تم عجیب آدمی ہو، تم مسلمان بھی معاذ اللہ تعالیٰ نہ شکرے ہو بندے تم، کہنے لگا تم بڑے نہ شکرے ہو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمائیں گے ارے یہ پورے جملہ کو کہہ دیا، ہم کیوں نہ شکر ہیں، ہم تو اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ وہ کہنے لگا تمہارے قرآن میں کیسی آیت نازل ہوئی ہے؟ اللہ کی قسم اگر ہماری تورات میں نازل ہوئی ہوتی نا ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ اور بھائی عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ نے آسمان سے روٹی مانگی تھی، سورہ مائدہ، مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ دسترخوان کو، روٹی مانگی تھی مولا ہمیں آسمان سے مائدہ روٹی بھیجی، مولا وہ دن میرے لیے تکون لنا عیدا لاولنا آخر واقعنا، مولا ہم اس کو عید کا دن منا لیں گے جس دن تو روٹی آسمان سے بھیجے گا۔ ارے جس دن روٹی ملے وہ دن عید کا ہے، جس دن اللہ کا محبوب ملے۔ وہ کہنے لگا یہودی کہ ہم تو معمولی باتوں کو عید کا دن بنا لیتے ہیں، اور اتنی بڑی آیت نازل ہوئی تم نے اس کو عید بنایا ہی نہیں۔ حضرت عمر فرمائیں گے میرے قرآن کی ہر آیت ہی اہم ہے، بے مثال ہے۔ کس آیت کا تو ذکر کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا جی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ یاد رکھیے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تشریف لائے ہیں کسی بھی نبی پر اللہ نے یہ آیت نازل نہیں کی کہ میں نے تمہارا دین مکمل کیا، دین نامکمل تھا پھر نبی آتا تھا، میرے نبی کو فرما دیا اب اس کے بعد کوئی نبوت نہیں، اب دین میں نے مکمل کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے اتنی بڑی آیت نازل ہوئی تم اس دن کو مناتے نہیں ہو؟ سیدنا فاروق اعظم مسکرا دی، فرمانے لگے تجھے پتہ ہے کہ آیت برکہ نازل کب ہوئی تھی؟ وہ کہنے لگے تمہیں بتا دو کب نازل ہوئی تھی؟ فرمانے لگے یوم عرفہ کو نازل ہوئی تھی، میدان عرفات میں جمعے کا دن تھا۔ کب نازل ہوئی تھی؟ میدان عرفات میں، دن کون سا تھا؟ یوم عرفہ، حج کا دن یوم عرفہ تھا اور جمعے کا دن تھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ارے پگلے تو کہہ رہا ہے ہم ہر سال عید مناتے، ہم تو ہر ہفتے عید مناتے ہیں، یوم الجمعہ ہم تو ہر ہفتے عید مناتے ہیں۔
गोया मेरे नबी ने भी इसको ईद कहा, सहाबा ने भी ईद कहा, हदीस मुबारक में ईद कहा। किसको? जुमा को। क्यों ईद कहा? कि आदम की नहीं, आदम की वलादत का दिन ईद कहलवा सकते तो जिसके पीछे आदम हाथ बांधे खड़े थे, उसकी वलादत का दिन ईद नहीं कहलवा सकता? बताइए वाला, कहलवा सकता है कि नहीं कहलवा सकता? जिसके पीछे आदम हाथ बांधे खड़े थे उसकी वलादत का दिन भी ईद कहलवा सकता है। अगर वलादत आदम का दिन मनाना मेरे नबी से साबित है, मेरे नबी के सहाबा से साबित है, तो अगर अपने नबी की वलादत का दिन मनाने तो कौन सा गुनाह हो गया, कौन सा जुर्म हो गया, कौन सी कोताही हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, रब्बे कायनात जल्ल वअला ने हमें खबर दी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तशरीफ लाए, लक़द जाअकुम, बेशक आए पास तुम्हारे। क्या बोला? आए पास है, जा माजी का सीगा है, तशरीफ लाए पास तुम्हारे, ये नहीं लक़द वुलिदा फीकुम, बेशक पैदा किए गए हैं तुम्हारे अंदर। ये नहीं फरमाया मैं लक़द जाअकुम, बेशक आए हैं पास तुम्हारे। आता वो है जो पहले मौजूद होता है। क्या ख्याल है आपका? मेरी बात की समझ आ रही कि नहीं आ रही? मोहम्मद सईदुल हसन आपके पास आया, पहले कहीं मौजूद था तब ही आया ना, अगर पहले मौजूद ना होता तो फिर कैसे आता? रब क्या फरमाता है? लक़द, पता चला कि पहले से ये मौजूद थे, तशरीफ अब लाए हैं। क्या बना? पहले से ये तशरीफ अब लाए हैं। मेरे नबी तो मेरे नबी है ना। अल्लाह के कायनात कुरान करीम फरमाता है अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतीतुम मिन किताबिन व हिकमा इला आखिरिही। अल्लाह ताला ने फरमाया जब मैंने अंबिया से वादा लिया था। ये वादा बना कब लिया था पता है आपको? ये उलमा से आपने सुना कि नहीं सुना? वादा किन से लिया? सारे बता दो यार, वादा किन से लिया? क्या कोई जमाने में ऐसा वक्त आया कि सारे नबी किसी इलाका में जमा हुए थे जब अल्लाह ने वादा लिया था? आप तारीख का मुताला कर लें, सीरत का मुताला कर लें, तफसीर का मुताला कर लें। हजरत आदम का वो ज़माना था, शीस अलैहिस्सलाम का वो ज़माना था, हजरत यक़ूब का वो ज़माना था, हजरत इदरीस का वो ज़माना था, हजरत नूह का वो ज़माना था। वो जुदा जुदा ज़मानों में आए ना, सारे एक ज़माने में तो नहीं आए। मैं आपसे को वादा लूं, सबसे वादा लूं, आप सारे जमा है तो मैं वादा लूंगा ना। अगर आप सारे जमा नहीं तो मैं आपसे वादा कैसे ले सकता हूं? ना फरमाता मैंने नबियों से वादा लिया। कब वादा लिया? जब रब्बे कायनात ने पूरी मखलूक से एक वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सबसे पहले मेरे नबी ने जवाब दिया था बला, क्यों नहीं, मैं मानता हूं कि तू हमारा रब है। फिर मेरे नबी के बाद अंबिया अलैहिस्सलाम ने बला कहा था, उसके बाद सारे ईमान वालों ने बला कहा था। अल्लाह ताला ने फिर नबियों से वादा लिया था, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों से वादा लिया था। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ए ग्रोहे अंबिया जब मैं तुमको किताब दे दूं, हिकमत दे दूं, वो आइंदा मिलेगी। लेकिन रब ने उस वक्त उनको अंबिया फरमाया जब उनकी रूहें मौजूद थी। पता चला कि अंबिया सारे पहले मौजूद थे, फिर उनको भेजा गया है, फिर उनको भेजा गया है उनकी अक़वाम की जानब। तो मेरे नबी कब थे? जामी तिर्मिज़ी है, बाफ़ज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन है। मेरे कई आका से सहाबा ने सवाल किया था या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुव्वता, या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लम इरशाद फरमाइए, ये नहीं कि आप पैदा कब हुए थे, ये नहीं, आपकी विलादत कब हुई थी, ये नहीं, आपकी तख्लीक कब हुई थी, ये भी नहीं। सवाल क्या किया? मता वजबत लकन नबुव्वता, ए अल्लाह के महबूब आप मनसब नबुव्वत पर कब फाइज हुए थे? आप मनसब नबुव्वत पर फाइज कब हुए थे? तिरमिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस मुबारक, मिशकात शरीफ के अंदर भी है, बाफ़ज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन का खुद मुताला कर लें। मता वजबत लकन नबुव्वता, आप मनसब नबुव्वत पर कब फाइज हुए? आप किसी के पूछें, किसी से पूछें कि आप इस मुल्क के वजीर आजम कब बने, किसी ब्यूरोक्रेट से पूछें
کہ تو آئی جی ڈی آئی جی کب بنا، تو کیا وہ اپنی ولادت کا دن بتائے گا؟ بتائیے بلا، بلکہ کون سا دن بنائے گا؟ جب وہ اس عہدے پر کیا پیدا ہوتا ہی وہ آئی جی بن گیا تھا؟ جی کب بنا تھا؟ پیدا ہونے کے بعد پھر اس نے کیا کیا؟ علم حاصل کیا، وہ ڈگری لی، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس نے مقابلے کے امتحان پاس کیا، اس کے بعد وہ آئی جی کے عہدے پہ آیا، تب بنا نا۔ یہ نہیں پوچھا کہ پیدا کب ہوئے، پوچھا کہ آپ نبی کب بنائے گئے تھے۔ متا وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ فرمائیے آپ نبی کب بنے؟ میرے کریم نے فرمایا آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، وہ نبی بن بھی چکا تھا۔ ابھی آدم کے بدن میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، میں نبی بن بھی چکا تھا۔ علامہ جلال سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ابن عساکر کے حوالہ میں الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا کی پہلی جلد میں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اپنے جانشین حضرت سیدنا شیث علیہ نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا، میرے بیٹے جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے ساتھ مصطفیٰ کریم کا ذکر ضرور کرنا۔ انہوں نے میرے کریم آقا کی یہ صفت کا ذکر نہیں کیا تھا، میں نے ادباً یہ کہا ہے، انہوں نے کہا تھا اس کے ساتھ حضرت محمد کا ذکر ضرور کرنا، یہ جملہ کہا تھا، اس کے بعد حضرت محمد کا ذکر ضرور کرنا۔ پھر اس کی علت، اس کی وجہ، اس کی ریزن، اس کا سبب بیان فرمایا، بیٹے سبب اس کا یہ ہے کہ جب رب کائنات نے مجھے تخلیق فرمایا، میرے اندر روح کو پھونکا، فَإِذَا سَمَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب اس کو میں تخلیق کروں پھر اس کے اندر اپنی جانب سے روح کو پھونکوں، فرشتوں کو کیا حکم تھا؟ فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے سامنے تم سجدہ میں گر جانا۔ جب میں سویت اس کو بنا لوں، حضرت آدم کے علماء فرماتے ہیں مفسرین کرام، ناک کے راستے سے روح مقدس کو آپ کے جسم انور میں داخل کیا گیا تھا، اور حضرت آدم نے آنکھیں کھولی تو فرمایا اے میرے بیٹے جب میرے جسم میں روح داخل ہوئی میں نے آنکھیں کھولی تو ساق عرش پر لکھا ہے، میں پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ لکھا کب پڑھا تھا؟ جب آپ کی ولادت، آپ تخلیق کی گئی، روح پھونکی گئی آپ کے بدن میں تو آپ نے پڑھ لیا، پتہ چلا منصب نبوت پر فائز ہی نہیں بلکہ ان کا اشتہار بھی لگا ہوا تھا، وہ بھی لکھا ہوا تھا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ذرا علم نبوت کا اندازہ کیجئے، میرا نام بلا کیا ہے؟ محمد سعید الحسن، یہ میرا نام ہے۔ میرا نام دراصل 3 ناموں کا مرکب ہے، محمد، سعید اور حسن، یہ 3 نام مل کر ایک نام، کیا بلا 3 نام مل کر، ہمارے یہاں رواج ہے نا مرکب نام رکھنے کا، مفرد نہیں رکھتے ہیں، مرکب رکھتے ہیں۔ سوچیے ذرا، یہاں کسی لکھا ہو محمد سعید الحسن، 3rd پرسن کوئی آئے جو اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے، دوسرے علاقے دور دراز کا رہنے والا ہے، کیا وہ پہلی نظر دیکھ کر محمد سعید الحسن لکھا ہوا ہے پہچان لے گا ان سب میں محمد سعید الحسن کون ہے؟ بتائیے بلا۔ سٹیج والوں کو میری سمجھ آ رہی ہے، باقیوں کو نہیں آ رہی، ویسے بڑی بہادری ہے آپ کی کہ آپ کو میری سمجھ بھی نہیں آ رہی پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی آپ کی بہادری ہے، بڑی جرت ہے آپ کی۔ سمجھ نہ آئے تو لوگ اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، کون سی سمجھ آ رہی ہے یار، پھر بھی آپ کو میری سمجھ بھی نہیں آ رہی یار، بیٹھے ہوئے بھی ہیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں نے کیا بنا کہا، یہاں میرا نام لکھا ہو، کوئی 3rd پرسن آئے دوسرے علاقے کا رہنے والا، مطلب کراچی کا رہنے والا، وہ آیا اسے دیکھا لکھا محمد سعید الحسن، کیا ایک نظر پہچان لے گا ان میں محمد سعید الحسن کون ہے؟ اسے پتہ چل جائے گا محمد بھی لکھا ہو، سعید بھی لکھا ہو، حسن بھی لکھا ہو، پتہ چل جائے گا ایک بندے کا نام ہے کہ 3 بندوں کے نام ہے، وہ جان لے گا۔ پھر آدم کو کیسے پتہ چل گیا اللہ کون ہے محمد کون ہے؟ کیسے پتہ چل گیا؟ ابھی تو پورے بدن میں روح بھی نہیں آئی ہے، ان کو کیسے پتہ چل گیا خالق کون ہے مخلوق کون ہے؟ ان کو کس نے بتا دیا کہ اللہ خالق ہے؟
کس سے بتا دیا محمد مخلوق ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے بتا دیا اللہ معبود ہے، اللہ محیط ہے، محمد محبوب ہے؟ کس سے بتا دیا؟ انہوں نے دونوں نام لا الہ الا اللہ کا پہلا جملہ ہے، آخری کلمہ کیا ہے؟ لفظ نہیں، لا الہ الا اللہ ایک جملہ، آخری لفظ کیا ہے؟ بلا اللہ. محمد رسول اللہ دوسرا جملہ ہے، اس کا پہلا حرف کیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ محمد. غور کیجیے میرے بھائی، ذرا غور بھی کیجیے. لا الہ الا اللہ آخری لفظ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ پہلا لفظ کیا ہے؟ لکھا ہوا کلمہ طیبہ اپنے ذہن میں لائیے. یہ اللہ اور محمد دونوں کے درمیان کوئی فرق ہے جی؟ کوئی واو ہو، کوئی شوشہ ہو، کوئی کوما ہو، کوئی بریکٹ ہو، کچھ ہے؟ نہیں ہے. دونوں نام ملے ہیں. آدم کو کیسے پتا چلا کہ دو نام الگ الگ ہے؟ کیسے پتا چلا؟ یہ محب ہے، یہ محبوب ہے، یہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، کیسے پتا چلا؟ یقیناً یقین یہ آدم کا علم ہے. پھر سوچی جس کے پیچھے آدم ہاتھ باندھے کھڑے تھے ان کا علم کیا ہوگا؟ ان کا علم کیا ہوگا؟ ان کے علم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت آدم نے بتایا بیٹے میں نے ساقِ اشفا جی لکھا ہوا پڑھا تھا، پھر اللہ نے مجھے حکم دیا اے آدم جنت میں چلا جاؤ. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جنت میں چلے جاؤ. پھر اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا مجھے اے میرے بیٹے مجھے میرے اللہ کی قسم میں نے جنت میں ہر دروازے، ہر دریچے، ہر کھڑکی، ہر شے پہ، ہر مکان پر، ہر محل پر، ہر درخت کے ہر پتے پر، ہر پھول کی ہر پتی پر، ہر پھل پر بیٹے میں نے لفظ محمد ہی لکھا ہوا دیکھا. میرے بیٹے میں نے یہ نام حور و غلمان کی آنکھوں کی پتلیوں میں، ان کی پیشانیوں پر بیٹے ہر جگہ رب نے انہی کا نام لکھا ہے. مجھے معلوم ہوتا ہے یہ رب کو بڑے پیارے ہیں، تو بھی ان کا ذکر کیا کر، تو بھی ان کا. الحمدللہ آج بھی اہل جنت کی مسجدوں میں جگہ جگہ میرے نبی کا نام لکھا ہے. کن کی مسجدوں میں؟ اہل جنت کی مسجدوں میں. کوئی جنت میں بھی جگہ جگہ اس کا نام لکھا ہے. اور پھر ایک اور بات قابل غور ہے، تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے. تھک تو نہیں گئے نا ابھی آپ؟ ٹھیک ہے جی. سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس مکان پر کسی کا نام لکھا ہو، میں دعویٰ کروں یہ مکان میرا ہے، آپ فاصلہ کیا کریں گے کس کا ہے یہ؟ جس کا جنت کی تو ہر شے پر پھر میرے نبی کا نام ہے. جنت کی تو ہر شے پر پھر میرے، پھر جنت کس کی ہوئی جی؟ پھر میرے نبی کی ہوئی نا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کوئی انداز خطیبانہ نہیں ہے، مبالغے سے کام نہیں لے رہا. آپ جانتے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ آپ بتائیں، میں نہیں کہتا کچھ بھی، بتائیں کون ہیں جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ چلو جنت کی خواتین کی سردار کون ہے؟ جنت کی پھر سلطنت کے سربراہ کون ہوئے؟ میرے نبی کی اولاد. پھر جنت میرے نبی کی نہیں تو پھر کس کی ہے؟ سلطنت انہی کی ہے. جنت کے جوانوں کے سردار ان کے نواسے، جنت کی عورتوں کی سردار ان کی بیٹی. پھر جنت کس کی ہے؟ پھر ان کا نام نہ لکھا ہوگا تو پھر کس کا نام لکھا ہوگا؟ پھر کس کا نام لکھا ہوگا؟ پھر اہل جنت ان کا نام نہیں لیں گے تو کس کا نام لیں گے؟ پھر ان کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر کس کا ذکر کریں گے؟ الحمدللہ تعالیٰ ہم تو جس مسجد میں لکھا دیکھتے ہیں نا اپنے نبی کا نام، ہم تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں. یہ مسجد اپنی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ ہم اس مسجد، یہ مسجد اپنی ہے. کچھ وہ بھی ہیں جو دیکھ کر نام نکل جاتے ہیں. پھر جنت میں کیا بنے گا؟ پھر جنت میں کیا بنے گا؟ ہم تو دیکھیں گے نا، کہیں گے یہ تو ہے ہی اپنی. کیا ہے؟ یہ تو ہے ہی. کیوں؟ میرے نبی کا نام جو لکھا ہے اور ہم ان کو ماننے والے، جگہ جگہ ان کا نام لکھا ہے. ہر پھل پر، ہر پھول پر، ہر پتی پر، ہر درخت پر، ہر حجر و شجر پر. جنت کے باغات کی کیا میں نے پہلے عرض کیا، یعنی خصائص کبریٰ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. جی چاہے آپ خود مطالعہ کریں، جی چاہے میرے پاس تشریف لے آئیں، اصل کتاب سے اپنی آنکھوں کے ساتھ تلاوت پڑھ لیں کہ جنت کے دروازوں پر، دریچوں پر، ہر شے پر میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے. ہر شے پہ میرے نبی کا نام لکھا. اور کب لکھا ہے؟ جب سے جنت
پتہ چلا میرے آقا تو اس سے بھی پہلے کے ہیں. پہلے تھے تو نام لکھا ہے نا, پہلے تھے تو نام لکھا ہے نا. اگر کوئی ہو ہی نہ اس کا نام آپ لکھ دے تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کو بندہ بے وقوف کہے گا, کوئی ہے ہی نہیں, نام لکھ دیا. معاذ اللہ تعالیٰ پھر رب نے تو نام لکھ دیا, پتہ چلا کہ وہ جنت سے بھی پہلے کے ہیں, وہ جنت سے بھی. اس لیے رب فرماتا ہے لقد جاءکم, تمہارے پاس تشریف لائے ہیں. آئے کون ہیں؟ رسول. کون آئے ہیں؟ رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کو ارسال کیا گیا, جس کو بھیجا گیا وہ آیا ہے. یعنی خود نہیں آئے, میں نے ان کو بھیجا ہے. خود نہیں آئے, میں نے ان کو بھیجا ہے. دیکھیے, میں آپ کے پاس کسی کو بھیجوں, آپ اس کے ساتھ معاذ اللہ تعالیٰ بدتمیزی کریں, آپ نے پھر بدتمیزی کس کے ساتھ کی ہے؟ میں نے بھیجا. آپ اس سے بدتمیزی کریں تو پھر آپ نے بدتمیزی کس کے ساتھ کی ہے؟ میرے ساتھ. اگر آپ اس کی تعظیم کریں تو میری تعظیم کی ہے. رب فرماتا ہے بھیجا میں رب نہیں ہے, بھیجا میں, یہ خود بخود نہیں آئے ہیں. اسی لیے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ, جس نے ان کی فرمانبردار کی رب کا بھی وہی مطیع و فرمانبردار. جس نے ان کو مانا اسی نے ہی رب کو مانا. کیوں؟ اس لیے کہ بھیجے ہی رب نے ہیں. رب کائنات جل وعلا کی رسال کرتا ہے. پھر ان کا کام, میں کسی آدمی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجوں. یاد رکھیے میرے نبی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. کیا بولا میں نے کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ تھوڑے سے پریشان ہو جائیں, یہ جملہ اس نے کیوں کہہ دیا. دراصل میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن مجید فرقان میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں زمین پر اپنا, خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ لفظ خلف سے ہے, اس کا مادہ خیلام الفا فی, یعنی خلف. خلف کا معنی ہوتا ہے پچھواڑا, بعد والا. ایک بندہ دنیا سے چلا جائے, کوئی اس کا جانشین بنے, اس کو کہتے ہیں اس کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ بلا فصل ہے, میرے نبی کے بعد میرے نبی کے کیا بنے؟ ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ خلیفۃ الرسول. کیا کہا جاتا تھا؟ خلیفۃ الرسول. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کیا بنے؟ خلیفۃ الرسول. حضرت فاروق اعظم کو کیا کہا جاتا تھا؟ خلیفۃ الرسول. یہ رسول اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں. اور پھر ان کو امیر المومنین کہا جانے لگا. اس کے بعد ہر خلیفہ کو امیر المومنین کہا جانے لگا. خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بعد جو بنے اس کے کیا بنا؟ خلیفہ. اگر اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اور جی اللہ کے بعد یہ بن گئے, معاذ اللہ تعالیٰ, گویا اللہ تعالیٰ کو آپ نے ختم کر دیا, یہ تو کافر ہو گیا بندہ. پھر خلیفہ کا معنی کیا بنے گا؟ نائب. خلیفہ کا معنی کیا بنے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا انی جاعل فی الارض, میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. زمین پر اپنا لائق ترین ہستی جس کو رب کا نائب کہا جائے پھر کائنات میں کون ہے؟ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. اللہ رب العالمین ہے. کیا بولا؟ اللہ رب العالمین. معنی اس کا کیا بنتا ہے؟ عالمین کا رب, پالنے والا, تربیت فرمانے والا, بتدریج اوج کمال تک لے کے جانے والا. عالمین کا معنی کیا ہے؟ ما سوا اللہ کے باقی ساری مخلوق. لفظ عالمین میں اللہ کے سوا پوری کائنات آ جاتی ہے. یہ کیڑے مکوڑے, وہ جانور جن کا آپ نام نہیں لینا چاہتے, کتا بلّا وغیرہ, یہ عالمین میں شامل ہیں کہ نہیں؟ بتا دو. اللہ کے سوا باقی سب کچھ کیا ہے؟ عالمین.
अल्लाह के सिवा सारी मखलूक क्या है? ये कुत्ते बिल्ली आलमीन है ना, वो जानवर जिनका आप नाम भी नहीं लेना चाहते, आलमीन है ना। अब आप अगर आप दुआ मांगेंगे कि ए कुत्तों के परवरदिगार, ए बंदरों के रब, ए मुआज़ल्लाह ताला सूर के परवरदिगार, ए गंदगी के कीड़े के रब, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, ये अल्लाह की शान के लायक है जी? फिर आप किस तरह दुआ मांगेंगे? ए अल्लाह, ए मेरे करीब परवरदिगार, ए हरबे काबा के रब, ए रसूल रहमत के रब, लायक है ना कि अल्लाह ताला आला है, उसकी निस्बत आला की जानब की जाए। अगरचे अल्लाह सबका है, अगरचे अल्लाह सबका है, मगर उसकी निस्बत आला की जानब की जाए। अब बताइए, अल्लाह ने फरमाया था मैं ज़मीन पर अपना नायब इंसान की शक्ल में बनाना चाहता हूँ। सबसे लायक तरीन ज़ात कौन है जिसको अल्लाह का नायब कहा जाए? नबी की ज़ात है ना। अब हम हुजूर को क्या कहेंगे? अल्लाह के क्या हैं? नायब। अल्लाह के क्या हैं? खलीफा। जो नायब या खलीफा होता है उसको असल कोई इख्तियार दे के बनाता है कि नहीं? ये बताइए भला। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, शायद आपको मेरी बात की सही समझ आ रही कि नहीं आ रही। आपके इमाम मस्जिद साहिब वो कहीं तशरीफ ले जाना चाहें, किसी को अपना नायब बना दें और आप मान भी लें कि ये हमारे इमाम साहब का क्या है, अब मान भी लें इमाम साहब ने अपना क्या बनाया, नायब। अब वो मुसल्ले पे खड़ा होना चाहे, आप कहो पीछे हट जा, तुझे मुसल्ले पे खड़ा नहीं होने देंगे, वैसे मैं तुझे अपने इमाम का नायब मानता हूँ। माना आपने कि इनकार कर दिया। नायब कौन होते हैं? जो असल वाले काम क्या भला करता है, जो असल वाले काम करता है वो उसका क्या होता है भाई। जब सदर कहीं बाहर चला जाता, नायब सदर बन जाता है, फिर दस्तखत कौन करता है? नायब ही करते हैं। उसके पास इख्तियारात कौन से आ जाते हैं? असल वाले इख्तियार आ जाते हैं। तो फिर पता चल जाता है चांद ने सीना क्यों चाक किया था, पता चल जाता है। फिर कैंकरियों को बोली थी, फिर पता चल जाता था कि इशारा किया जाए तो दरख्त क्यों चल के आता था। इसलिए कि अब ये महज इंसान नहीं, रब के नायब हैं, रब के नायब हैं। और रब ने दुनिया वालों को बताया है। दरअसल यकीन जान लीजिए, अल्लाह के कायनात जल्ला वाला ये भी इरशाद में कर जा बुरहानुम रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानब से बुरहान दलील आ गई है, जो रब के रब होने की दलील है। जो रब के, या देखिए नबियों के मोजज़ात रब कायनात की कुदरत के दलील हुआ करते हैं। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान बरकत निशान में बल्कीस को बुलाया था ना। बल्कीस को, बल्कीस कुरान की गवाही देता है वो सूरज की प्रस्तार थी, सूरज को पूजती थी, मुशरिका थी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको अल्लाह की तौहीद की दावत देना चाहते थे। यही था ना, हज़रत सुलेमान क्या फरमाना चाहते थे? तौहीद की। तो आपने क्या प्रोग्राम बनाया था? उलमा को इकट्ठा किया था? नहीं, उलमा को इकट्ठा नहीं किया। तौरात का ज़बूर हज़रत सुलेमान की अब्बा जी की किताब है, उसके उलमा को नहीं बुलाया था, उनका किताबों का ढेर नहीं लगाया था, बल्कि क्या फरमाया था? जब हुद ने आके बताया कि वो सूरज की प्रस्तार है, उसको तौहीद की दावत देनी है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि उसकी जानब खत में भेजता हूँ, जाके दे के खत दे के आए थे कि तू आजिज़ी इनकसारी का मुज़ाहरा करके मेरी खिदमत में हाजिर हो जा। जब बल्कीस वहाँ से चली थी, हज़रत सुलेमान ने अपने महफिल में जहाँ तशरीफ़ फरमा थे, पूरी महफिल सजी हुई थी। आपने सवाल किया था बल्कीस का तख्त कौन लेके आएगा, यही सवाल किया था ना। और काला इफ़रीत मिनल जिन, एक बड़े मुहीब किस्म के जिन ने कहा मैं लेके आता हूँ, अना आती का बही कबला अन तकूम मिन मुकामिका, जब तक आप अपनी जगह से उठेंगे उससे पहले मैं तख्त लेके आ जाता हूँ। बल्कीस तो कई माह के रास्ते पर थी, उसके आने से पहले तो तख्त आ जाता है।
وہ تو مہینے 1.5 مہینے تک شاید پہنچتی، تخت تو پہلے آ جاتا. وہ فرمایا نہیں تو بیٹھ جا، تیری ضرورت نہیں ہے، میں نے بلکہ اس کو پہلوانی نہیں دکھانی ہے، رب کی قدرت دکھانی ہے، میں نے تیری طاقت نہیں دکھانی ہے، رب کی قدرت دکھانی. کون اس سے پہلے رہے گا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، کھڑا وہ ہوا جو سلیمان کے جوتے سیدھے کرنے والا تھا. میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اور حضرت سلیمان کے اباجی کی کتاب کون سی تھی؟ زبور. اس سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات. یہ سلیمان علیہ السلام کا درباری ہے، امتی ہے. امتی کی سب سے بڑی سعادت اپنے نبی کے جوتے ہی سیدھا کرنا ہوتی، عاجزی انکساری ہوتی ہے. بیٹا وفا شاہ اپنے ابا جی کے جوتے سیدھا کرتا ہے، مرید اپنے شیخ کے جوتے سیدھا کرتا ہے، جو نبی اس کے جوتے سیدھے کرتے ہیں. امتی غلامی کا حق ادا کرتے ہیں. یہ سلیمان علیہ السلام کا غلام تھا، ان کے ابا جی کی کتاب کا جاننے والا تھا. اس نے کہا، آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لائے گا؟ وہ کہنے لگا قبل ان یقتد الیک طرفک، اے سلیمان پلک جھپکی، پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، جاؤں گا بھی. انا آتی کبھی، میں وہ لے کے آتا ہوں پاس آپ کے. قبل اس سے پہلے، ان یقتد الیک طرفک، آپ پلک جھپکائیں، پلک جھپکانے سے پہلے میں جاؤں گا بھی، لے کے بھی آ جاؤں گا. پھر اللہ فرماتے ہیں فلما رأى مستقرا عنده، پلٹ کے دیکھا تخت وہاں موجود تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو تھوڑا سا چینج کر دو، اس کے حیت قدائی میں تبدیلی کر دو. تبدیلی ہو گئی. پھر بلکہ آئی، اختصاص سے کم لیتا ہوں. فرمایا بتا یہ تخت کس کا ہے؟ غور سے دیکھنے لگی، گویا یہ تو میرا ہی ہے. فرمایا کہ ہاں تو نے سچ کہا، یہ تیرا ہے. اب ان سے پوچھ یہ تخت لے کے کون آیا ہے؟ یہ درباری میرے بیٹھے ہیں نا، ان سے پوچھ یہ تخت یہاں کیسے آ گیا؟ یہ تو اتنے فاصلے زیادہ ہیں کہ مہینوں کے حساب سے تو چل کے صنعاء سے یہاں میرے تک آئی ہے. تیرا تخت تیرے آنے سے پہلے پہنچ گیا، ٹوٹا پھوٹا بھی نہیں، بالکل صحیح سلامت آ گیا. اتنا بڑا تخت ہے جس پر تیری بھی کرسی، تیرا بھی تخت ہے، تیرے اور جو عمائدین ہیں وہ بھی بیٹھتے. اتنا بڑا تخت ہے، ٹوٹا بھی نہیں، کوئی خراب بھی نہیں ہوا، یہ آ گیا. پوچھ کون لے کے آیا؟ جب تجھے پتہ چلے نا کہ سلیمان کے جوتا سیدھے کرنے والا یہ تخت لے کے آیا، اس کا امتی لے کے آیا ہے. پھر پوچھنا کتنی دیر میں لایا ہے. جب تجھے پتہ چلے نا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آیا ہے، اس سے اندازہ کر کہ میرے غلاموں کی طاقت کتنی ہے. اس سے اندازہ کر کہ میرے غلاموں کی طاقت کتنی ہے. جب تجھے میرے غلاموں کی طاقت کا پتہ چل جائے نا، پھر دیکھنا جو ان کا آقا ہے اس کی طاقت کتنی ہے. جس کے قبضہ کنٹرول میں یہ غلام ہے نا، اس کے پوچھے بغیر یہ حرکت نہیں کر پا سکتے، اس کی طاقت کتنی ہوگی جس سے اتنے غلاموں کو کنٹرول کر رکھا ہے. جب تجھے سلیمان کی طاقت کا پتہ چل جائے نا، پھر غور کرنا جس کے سامنے سلیمان بھی اپنا سر زمین پہ رکھتا ہے وہ اللہ کتنی قدرت والا ہے. پھر تو سوچنا کہ وہ اللہ کتنا طاقت والا ہے کہ جس کے سامنے یہ سلیمان بھی سجدہ کرتا ہے. بلکہ اس کو سمجھ آ گئی، اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کے حضرت سلیمان پر ایمان لے آئی. اب یہ کیا تھا؟ پتہ چلا ولی کی طاقت سے، کیا بلا؟ ولی کی طاقت سے نبی کی طاقت کا پتہ چلتا ہے، اور نبی کی طاقت سے خالق کائنات کی طاقت کا پتہ چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے. پھر بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سوچئے ذرا، تم کہتے تھے کافرو زندہ کون کرے گا؟ دیکھو اس نبی کو جو ٹھوکر سے پتھروں کو زندگی عطا فرما رہا ہے. جس کا نبی، جس کا نمائندہ اتنی طاقت والا ہے، وہ اللہ کتنی طاقت والا ہوگا، وہ کتنی قدرت والا ہوگا. تو رب کیا فرماتا ہے؟ یہ از خود نہیں ہے بلکہ لقد جاءکم رسول، یہ تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے ہیں. محترمین، تھوڑی دیر پہلے میں گفتگو کر رہا تھا اپنے دوستوں کے اندر بیٹھا ہوا. میرے نبی فرماتے ہیں یسرو ولا توسرو، میرے بندوں کو مشقت میں نہ ڈالنا، ان کے لیے آسانیاں رکھنا. میں نے آپ کو 1 گھنٹہ تقریباً روک کے رکھا ہے، باتیں کرتا رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ میں بہت زیادہ دیر تک آپ کو روک کے رکھوں. آیا مبارکہ تو لمبی سر ہے نا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، پھر عزیز علیہ ما عنتم،
پھر حریص علیکم، پھر بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پھر فین تولوا فقل حسبی اللہ لا، جو آیتیں ہیں نا، میں گفتگو کروں گا تو کتنا وقت صرف ہو جائے گا، اتنا ہی کافی ہے جو میں نے کہا۔ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے، الحمدللہ تعالی۔ وہ ماہ مقدس، جس ماہ مقدس میں ہمارے رسول ہمارے پاس تشریف لائے، آج اس کا پہلا دن ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ سارا مہینہ جس قدر زیادہ ہو سکے بارگاہ بے کسمہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہے۔ ہمارے نبی کی آمد کا مہینہ ہے اور بہترین یہ طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام بارگاہ بے کسمہ میں پیش کریں، اپنے آقا سے اظہار محبت کریں اور دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں حضور کی محبت میں، ہمیں آخر ہج کیا ہے تو حضور کے پیار میں، قیامت کے دن اٹھیں تو ان کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔